جینٹی بیچ نے کہا تھا کہ ہم تعمیرات کے شعبے میں اور اس کے ساتھ منرل کے شعبے میں ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. امریکنز کمپنی کام کرنے کے لیے اور جلد معاہدے ہوں گے. الٹیمیٹلی خالد صاحب گزشتہ روز اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران وہ معاہدے ہو گئے. امریکنز کا، چائنا کا، دنیا کے کئی ممالک کا پاکستان میں پائی جانے والی ریئر ارتھ منرلز کے اوپر بڑی نظر ہے. جہاں بھی ارتھ میٹلز کے ڈپازٹس نظر آتے ہیں جی، تو امریکہ کا آٹومیٹکلی جو انٹرسٹ ہے وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سی پیک فیز 2 کا جو 4 سالہ اگلا پلان بن رہا ہے جس کے اندر ہم بڑے منصوبے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین، پاکستان جہاں سفارتی سطح کے اوپر بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے، وہیں پر پاکستان نے اپنا ایک نیا تجارتی اور معاشی سفر شروع کرنے کی بھی ایک سمت کا تعین کیا، جس کے نتیجے میں تمام نظریں جا کر جمی امریکہ کے اوپر. اگرچہ کہ کچھ ناقدین نے ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ٹرولنگ کی، بالخصوص اس وقت جب آپ کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی ایکسکلوسیو سٹوری اس شیپ میں شیئر کی تھی کہ کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں جب جینٹری بیچ، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی فیملی ممبر ہیں، فیملی بزنس پارٹنر تصور کیے جاتے ہیں، جب وہ پاکستان آئے، مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا، ان سے کویسچنز آنسر ہوئے اور انہوں نے بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں امریکنز کمپنی پاکستان کے کن شعبوں میں بڑے پیمانے کے اوپر MOU نہیں ایگریمنٹ کرنے آ رہی ہیں اور باضابطہ کام ہوگا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک ایک لمحہ تھا جب ہم نے بتایا کہ اب صرف بات چیت ہی MOU نہیں بلکہ عملی طور کے اوپر کام ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی. اب یہ ناقابل یقین کام کیسے ممکن ہونے جا رہا ہے؟ گزشتہ روز ہائی لیول کے ڈیلیگیشن نے پاکستان کا دورہ کیا، اعلیٰ سطحی اجلاس میں بڑے معاہدے طے پائے اور ان معاہدوں کے اندر 2 بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ منرلز اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیرات سے متعلق ہیں. لیکن اس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ایک پولی میٹیلک ریفائنری کی تعمیر کا بھی معاہدہ ہوا ہے. یہ ریفائنری کتنی اہم ہے؟ یہ ریفائنری کیوں ریکوڈک منصوبے سے نکلنے والے گولڈ کاپر سے بھی زیادہ اہمیت کیوں حامل ہے اور اس سے پاکستان کی تقدیر کیسے سنور سکتی ہے؟ یہ تفصیلات آج کے شو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کا جو ڈپازٹس ہیں اس کی ویلیو $5 ارب یا $50 ارب نہیں، $50 ٹریلین ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. کون کون سی ریئر ارتھ منرلز ہیں اور اس کے اندر یہ جو امریکنز کمپنی ایک ریفائنری لگائیں گی اس کے اندر کیا امپورٹنٹ رول ہے؟ یہ تفصیلات بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سی پیک فیز 2 کے تحت بہت اہم انیشیٹو لے چکا ہے، ML1 منصوبہ، جس کے لیے $7 ارب کی ہمیں فنانسنگ ریکوائرڈ ہے. اس کے اوپر بات چیت طے ہو گئی ہے، کس طریقے سے ہمیں یہ پیسے ملیں گے، کون کون سے ادارے ہمیں فنانسنگ کریں گے اور جس کے نتیجے میں کراچی سے پشاور ML1 منصوبہ جو اس کا خواب ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. اس کے ساتھ آئندہ 4 سالوں میں سی پیک فیز 2 میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تفصیلات بھی ایکسکلوسیولی آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو ان ٹاپک سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے پروگرام کا جو اوپننگ ہے اور اوپننگ سٹوری ہے اور انالیسس ہے وہ آپ سے سٹارٹ کیا جائے. تو آج میں نے کہا یہ جسارت کرتا ہوں، کچھ تھوڑی سی انفارمیشن اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہمارے ویورز آپ کے ایکسپرٹ اوپینین ڈیفینیٹلی جاننا چاہیں گے. خالد صاحب، 29 جنوری کو جینٹری بیچ امریکن وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے تھے. اچھی طرح یاد ہے مجھے، آپ نے ایک بڑا اچھا کوسچن ایگزیکٹلی مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملا، ان سے کوسچنس کیا، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے اور کیا واقعی امریکنز جو امریکنز کی ایک طویل ہسٹری ہے ہمیں امداد دینے کی، ہمیں فائنینشیل سپورٹ دینے کی. اور کہا جاتا ہے کہ جو امداد، جو فائنینشیل سپورٹ امریکہ کرتا ہے، چین اور رشیا کو اس میں کوئی ملک نہیں کر سکتا. صحیح ہے. یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمارے انالیسس کے اندر، لیکن ہمیں اس سے زیادہ جو ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے جو میٹر کرتا ہے کہ امریکن کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کب کریں گی. ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں لون نہیں چاہیے، ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر سکیں. تو اس حوالے سے جینٹری بیچ سے جو میری بات چیت ہوئی تو وہاں سے یہ ریفلیکشن ملی کہ امریکنز کمپنیاں، جس طرح کہ ہم چائنا نے یہاں پر سی پیک کے تحت فیز 1 کے تحت انہوں نے $1 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، اربوں ڈالرز کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، پھر ابھی بہت سے منصوبوں کے اوپر کام جاری ہے، مزید بھی ہونے ہیں. تو امریکنز کمپنی جو ماضی میں کچھ کام کرنے آئی بھی تھیں آئل اینڈ گیس کے شعبے میں، وہ بھی الٹیمیٹلی ایک وقت آیا کہ چلی گئی. ایکسن موبل کے ہم واپسی کی باتیں سنتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں آئی. لیکن 2 شعبوں کے اندر اس وقت جینٹری بیچ نے واضح کیا تھا کہ ہم MOU نہیں کر رہے،
لفظی بات چیت نہیں کر رہے، ہم عملی طور پہ کام کرنے آ رہے ہیں. بالکل تو ایسے یہ ہی بڑا انکریجنگ سائن تھا، اگرچہ بڑی ٹرولنگ ہوئی ہماری، بڑے ہمیں کرٹیسائز کیا گیا کہ دیکھیں جناب کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طفلے تسلیاں دے رہے ہیں، کچھ نہیں آنا اور کچھ نہیں ہونا، یہ ایم او یوز ہے، آئی واش ہے. صحیح فرمایا. جینٹی بیچ نے کہا تھا کہ ہم تعمیرات کے شعبے میں اور اس کے ساتھ منرل کے شعبے میں ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. امریکن کمپنی کام کرنے کے آ رہی ہیں اور جلد معاہدے ہوں گے. الٹیمیٹلی خالد صاحب گزشتہ روز اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران وہ معاہدے ہو گئے. امریکن کمپنی وہاں موجود تھیں، پرائم منسٹر پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ڈی جی ایس آئی بھی اعلیٰ سطحی اجلاس میں عاصم ملک صاحب بھی موجود تھے، ہمارے دیگر ایکسپرٹس بھی موجود تھے. پچھلے کافی دنوں سے ہماری کمپنیاں بھی اس کام کاج میں مصروف تھیں. ہم منتظر تھے کہ جب اس کا آؤٹ کم سامنے آئے تو پھر عوام کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا جائے. تو پہلی بات خالد صاحب یہ ہے، امریکنز کا، چائنا کا، دنیا کے کئی ممالک کا پاکستان میں پائی جانے والے ریئر ارتھ منرلز کے اوپر بڑی نظر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان کی ان علاقوں کے اندر ان کے بڑے پیمانے، بڑی مقدار میں ڈپازٹس ہیں. اور ایک عالمی کمپنیوں کے اندازے کے مطابق پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کی مالیت $5 ارب نہیں، $50 ارب نہیں، $100 ارب نہیں، بلکہ $50 ٹریلین تک ہے. بالکل اگرچہ کہ سائنٹیفکلی اس کو پروو ہونا باقی ہے، لیکن ایک اندازہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس سے مزید بڑھ بھی سکتی ہے اور تھوڑا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب کمپنیوں کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہیں. صحیح. میں نے تھوڑا ریسرچ ورک کیا کہ اس کے اندر ایک تو بتایا جائے اپنی ویورز کو کہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان میں کون کون سی جو منرلز ہیں وہ اس میں جس شمار ہوتی ہیں، اور جو پاکستان کے صوبوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی ان کا ڈپازٹس پایا جاتا ہے. ہم کاپر کی تو بات سنتے ہیں، ہم کاپر گولڈ پروجیکٹ ریکوڈ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، $90 ارب تک کی ہمیں وہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمیں وہاں سے آمدن ملے گی. اور اس کے ساتھ کرومائٹ ہے، میگنیشیم ہے، انڈسٹریل منرلز ہیں، ان کی تو ہم بات سنتے رہتے ہیں. تو تھوڑا ہم نے جاننے کی کہ ریئر ارتھ منرلز ہیں جس کو ہم کرٹیکل منرلز بھی کہتے ہیں، تو یہ کہاں کہاں پہ ہے. تو پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 12 سے 17 اقسام کی ریئر ارتھ منرلز پائی جاتی ہیں. بالکل ایسے. اچھا، جس کے اندر خیبر پختونخوا، جی بی، تھر اور پوٹھوہار ریجن میں بھی اس کے ڈپازٹس ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو میں بتا چکا ہوں، $50 ٹریلین سے زیادہ ان کا پوٹینشل ہے. اس کے اندر جو اس کو مختلف جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، اگرچہ کہ ہمیں کافی بھی چیلنجز رہیں گے، جو پولیٹیکل ہمارے حالات ہوتے ہیں، جو ہمارے گورننس ہے، انوائرمنٹل کچھ رسک بھی ہوتے ہیں، لیکن سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور اس کی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب چائنیز کمپنی انہی بیسس کے آئی ہیں یہاں پر. ایشین ڈیولپمنٹ بینک انٹرسٹڈ ہے اس شعبے کے اندر آپ کو سپورٹ دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ریئر ارتھ کی جو پراپر جو منرلز ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ کون سی ہیں، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کاپر کو اس میں شمار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نکل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پریشیس منرلز ہیں گولڈ، سلور، پلاٹینیم، اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایگزیکٹلی یہ 12 سے 17 اقسام کی ہیں. اچھا، اب یہ جتنی ہم نے منرلز کی بات کرتی ہیں، کاپر ہو، گولڈ ہو، لیتھیم ہو، ٹنگسٹن ہو، اینٹی منی ہو. اچھا، اینٹی منی کی پہلی مرتبہ ایکسکلوسیو ویسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے بات کی کہ اس کی بلوچستان میں اور جی بی میں اس کے بڑے ڈپازٹس موجود ہیں، اور ہماری کمپنی اس کے اوپر کام جاری رکھی ہوئی ہے. او جی ڈی سی ایل بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہماری جو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے وہ بھی اس کے اندر کام کر رہی ہے، لیکن اس کا اسکیل کافی کم ہے کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور فنڈز کی ہمیں ضرورت ہے. اب خالد صاحب جتنی یہ ساری امپورٹنٹ نیچر کی منرلز ہیں اس کے اندر جو پولی میٹیلک ریفائنری ہے یہ بڑی خصوصی اہمیت کی حامل ہے، یہ گیم چینجر ہے. یہ گیم چینجر ہے. اچھا، اس کا ہے کیا؟ فار ایگزامپل ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں ریکوڈیک سے ہم نے کاپر نکالنی ہے، گولڈ نکالنی ہے، اور خام آپ کا مال نکلتا ہے کسی بھی منرل ڈپازٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ریئر ارتھ منرلز ہیں یا کوئی بھی اور قیمتی منرلز ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ اس میں سے ایک نارملی جو پہلے طریقہ کار رہا ہے، آپ اس میں سے جاتے ہیں، یہاں سے ہم نے اینٹی منی نکالنا ہے تو آپ اس میں سے ڈرلنگ ایکسپلوریشن میں جاتے ہیں، ڈرلنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پلانٹ لگاتے ہیں اور وہاں سے آپ کاپر ہے یا گولڈ ہے، سلور ہے یا اینٹی منی ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ڈپازٹ، اور باقی جو اس کے جو را مٹیریل ہے وہ سارا ویسٹ میں چلا جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو پولی میٹیلک ریفائنری ہے اس نے کیا کرنا ہے جناب؟ اس نے آپ کو جو را مٹیریل ہوگا نا اس کے اندر جو قیمتی کئی منرلز ہیں بالکل اس نے بھی یک وقت اس کے اندر جو اس کا اور کنسنٹریٹ ہے اس کے ساتھ کرشنگ اور گرائنڈنگ کے دوران
اس نے تمام قیمتی منرلس کو اس میں سے Further. اس کو الگ الگ کرنا ہے فردر لگ کر فردر. اچھا اگرچہ کہ اس کے اوپر کوئی بھاری انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے, انیشلی $500 ملین کی امریکن کمپنی انویسٹمنٹ کرے گی, لیکن پاکستان کے لیے کیا انکریجنگ سائن ہے؟ پاکستان کے لیے انکریجنگ سائن یہ ہے کہ جب آپ ٹریڈیشنل, نان ٹریڈیشنل اور ریئر ارتھ منرلس کی ڈرلنگ اور ایکسپلوریشن کے لیے آگے جا رہے ہیں, کام کرنے جا رہے ہیں, تو کسی ایک ڈپازٹ کے اوپر جب پاکستان کے اندر یہ ریفائنری لگی ہوگی تو وہ اس جو خام منرلز کا جو کانٹینٹ ہوگا اس میں سے ہر طرح کی قیمتی منرلز کو وہ الگ الگ کرے گا. صحیح. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ جو ریفائنری ہے, جو اس کی اسپیشلائزیشن ہے, یہ جو اس کی مشینری ہے, اس کو بڑا ریئر تصور کیا جاتا ہے. صحیح. تو پاکستان کی ہیومن ریسورس کی بھی ڈیفینیٹلی اس میں لوگ کام کریں گے, ان کی بھی اس کے اندر نو ہاؤ, ان کا ایکسپیرینس ہوگا, اور پاکستان کے قومی خزانے کو ایک جگہ سے آپ جب ایک منرل نکالیں گے اور اس کو اتنی ایفیشینٹلی آپ اس کو ڈیل کریں گے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کہ اس کا اندازہ, اس کے جو فائنینشیل بینیفٹ ہیں وہ بے تحاشا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ پاکستان کے اندر ویسے ہم نے آئل ریفائنریز کی تو ہمیشہ بات ہوئی ہے, اور ریکوڈ کاپر گولڈ منصوبہ بھی جب شروع ہوا اس کے اوپر بڑی بات کی جاتی تھی, اور پرائم منسٹر نے بھی ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی. ہر لوگ کوشچن کرتے تھے کہ یہاں سے انہوں نے الٹیمیٹلی ایک سرٹن شیپ میں اس کو لانے کے بعد اس کی فائنل جو اس کی پروڈکشن ہونی ہے وہ بیرون ملک انہوں نے ریفائنریز میں لے کے جانی ہے. چونکہ گولڈ کی جو ریفائنریز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ سی ہیں دنیا کے اندر, ان کا ایک بڑا لمیٹڈ, ان کا کنٹریز میں جا کے لمیٹڈ ان کا پروڈکشن کا اس کا وہ ہے. لیکن اس ریفائنری کے آنے سے جو پاکستان کا منرل کا شعبہ ہے خالد صاحب, صحیح معنوں میں آپ اس کو یوٹیلائز کر پائیں گے, اور حقیقی معنوں کے اندر اور انبلیویبل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ابھی اعداد و شمار جو قومی خزانے کو بینیفٹ مل سکتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑے چیلنجز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ماہرین, ہمارے جو پولیٹیکل حالات رہتے ہیں, ہمارے ہاں جو کچھ اور ڈومیسٹک اور ریجنل ایشوز ہیں, ان کا حل ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. چونکہ اب غیر ملکی کمپنیوں کی انویسٹمنٹ آپ نے اٹریکٹ کر لی, غیر ملکی کمپنیاں کام کرنے آ رہی ہیں. ابھی امریکن کمپنی نے شیل گیس میں الگ آنا ہے, آف شور میں الگ آنا ہے, یہ صرف منرلز کی ہم بات کریں, اور اس کے اندر اس ریفائنری کا قیام یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. اور جو سب سے بڑا ہمارا خواب تھا کہ ایک دن ہم بھی قرضوں کو کشکول توڑیں, ہم بھی خود انحصاری کی طرف گامزن ہوں, یہ وہ منصوبہ ہے, یہ وہ شعبہ ہے, اور یہ وہ ریفائنری ہے جو اس ڈائریکشن کی طرف آپ کو لے جا سکتی ہے. بٹ صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. میں تھوڑا سا یہ جو جس کمپنی کے ساتھ FWA کی سائننگ سیرمنی ہوئی ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. یہ اس کا نام ہے US اسٹریٹجک میٹلز. جی, اس کا جو پرانا نام تھا وہ تھا US اسٹریٹجک کوبالٹ ہولڈنگ. اور یہ جو کام کر رہی ہے بٹ صاحب, یہ کوبالٹ, نکل, لیتھیم, کاپر کو استعمال کر کے اس کو الیکٹرک وہیکلز, انرجی اسٹوریج, بیٹریز اور ڈیفینس انسٹالیشن کے لیے جو میٹلز کی اشد ضرورت ہوتی ہے اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ارتھ میٹلز ہیں, جو پریشیس ارتھ میٹلز ہیں, اس میں جو اجارہ داری ہے نا وہ ہمارے زرینہ جو دوست ہے ہمارا وہ چائنا کی ہے. بالکل. اب چائنا جو ہے, چائنا کے پاس ارتھ میٹلز کی ہیجمنی ہے. اب اس ہیجمنی کو یا اس کے چائنا پہ ریلائنس کو کم کرنے کے لیے امریکہ میں یہ جو کمپنی پاکستان میں آئی ہے یہ امریکہ میں بہت اہم رول ادا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے وہاں پہ بھی ریفائنریز لگائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ریلائنس چائنا پہ کم ہو. اب اسی لیے جہاں جہاں بھی ارتھ میٹلز کے ڈپازٹس نظر آتے ہیں تو امریکہ کا آٹومیٹکلی جو انٹرسٹ ہے وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہے منرلز کے حوالے سے, آئل اینڈ گیس کے حوالے سے, اور جو انکنونشنل گیس ہے اس حوالے سے بھی. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو انکنونشنل گیس ہے, جو کنونشنل گیس ہے, آف شور, آن شور, اس کے حوالے سے بھی جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہماری کمپنی جو ہے انشاءاللہ وہ جلد آ رہی ہے یہاں پہ, تو وہ بھی آئے گی. اور یہ جو کمپنی ہے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ کمپنی جو وہاں پہ کام کر رہی ہے نا وہ یہاں پہ اب کام کرے گی سیم. تو اس سے ہماری جو
ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں وہ ٹیکنالوجی ملے گی, جی ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا, اور جو فردر جو کام ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود انڈیپینڈنٹلی وہ ریفائنریز بھی لگائیں مزید. جی بالکل ایسا. کیونکہ ڈپازٹس جو ہیں بہت ہی لامحدود انداز میں مختلف ڈپازٹس میں ہیں, مختلف کنٹریز کے مختلف ایریاز میں ہیں. تو وہ ظاہر ہے ایک کمپنی کی جو ہے وہ محدود ہی صلاحیت ہوگی, تو ہم بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ گیم چینجر ہے. ویری گڈ. اچھا, جب یہ گیم چینجر ہے تو جب ہمیں ظاہر ہے آئل اینڈ گیس کا جو دوسری جو انکنونشنل جو ہمارے ڈپازٹس ہیں, شیل کے ہیں, ٹائٹ گیس کے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی ہم چائنا کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں, ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے OGDCL کا, اور اسی طریقے سے امریکنز کے ساتھ بھی ہیں. تو جب امریکن کمپنیز آئیں گی تو انشاءاللہ ہمارا OGDCL PPL کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کرے گا, وہ بھی سیکھے گا, تو ایسا ایسا انڈیجنائزیشن بھی آنی شروع ہو جائے گی اس حوالے سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے بھی گیم چینجر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ کام کر رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا الگ بھی ہمارے لوگ کام کرنا شروع کر دیں, یہ جو انوویٹو قسم کی جو گیس ہے یا جو انکنونشنل گیس ہے, تو اس کے بھی ڈپازٹس ہیں, ٹریلینز میں ڈپازٹس ہیں, اور ٹریلین ڈالرز میں ہمارے پاس جو منٹ کے ڈپازٹس ہیں. الحمدللہ اگر یہ اس پہ ہم کرنا شروع کر رہے ہیں تو بہت ایکسیل کر سکتا ہے ہمارا ملک. اور ویسے بھی جب پرائم منسٹر نے کہا تھا جی کہ ہم اپنے جو ہے نا قرضہ جات بھی اتار لیں گے اسی وجہ سے, تو ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بیجا نہیں تھی, اس کے پیچھے پوری ورکنگ تھی, اور جو اب ہمیں انفولڈ ہونا شروع ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چائنا بھی آئے, اور ایک آپ کو پتہ ہے ایک پروسیسنگ ایک انڈسٹری لگانی تھی منرلز کے حوالے سے. یہاں پہ کیا نام ہے, سعودی عرب کی ایک کمپنی تھی, پرائیویٹ کمپنی, اب وہ بھی اس کے آنے کی بھی راستہ ہموار ہو جائے گا. تو یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں فارن انویسٹرز, یہ بڑھتے چلے جائیں گے جو ہی امریکہ آئے گا. تو دوسرے بھی سعودی عرب بھی آنا شروع ہو جائے گا, اس کی کمپنیز بھی آ جائیں گی, چائنیز کمپنیز بھی آ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے ایکسلریٹ کریں گے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. خالد صاحب, تو جہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز کی بات کی تو ذرا سی پیک فیز 2 کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. خالد صاحب, بڑی انکریجنگ سائن ہے اور بڑی ہی حوصلہ افزا یہ پیش رفت ہے. پاکستان سی پیک منصوبے کے تحت مجھے یاد ہے جب ہم نے پاور پلانٹس انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے اوپر انویسٹمنٹ کا کام شروع کیا, اس وقت ہی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی, بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم ML1 منصوبہ بھی سی پیک کے تحت انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور صبح آپ ناشتہ کر کے پشاور سے روانہ ہوں تو شام کو آپ کراچی میں ہوں گے. شام کو کراچی سے اگر آپ صبح کراچی سے روانہ ہوتے تو شام میں آپ بہت اچھا آرام دہ سفر سے آپ پشاور پہنچیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے تقریباً یہ 36 سے بساؤ کا 48 گھنٹوں پہ محیط ہو جاتا ہے, اور بڑی نگفتہ با حالت میں ہے ہماری ریلوے طویل. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس وقت پاور کرائسس تھا, ہمارا سارا فوکس شفٹ ہوا پہلے پاور کے منصوبوں پہ, اور اس کے بعد ہم چلے گئے انفراسٹرکچر کے منصوبوں پہ, موٹر ویز اور روڈ نیٹ ورکس بننا شروع ہوئے, مغربی روٹ کے اوپر بھی کچھ فوکس رہا. لیکن اس کے بعد 2018 کے اندر ایک پولیٹیکل بڑا سیٹ بیک ہوا, سیاسی صورتحال غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوئی, الیکشن ہوئے, RTS کا الزام لگا, نیا سیٹ اپ آ گیا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے شروع کے منصوبوں کو وہ سمجھتی ہے کہ نہیں, میرے لیے تو یہ منصوبے قاتل ہیں میری سیاست کے لیے, کہ اگر میں ان کو آگے چلاؤں ان کو یہاں ٹھپ کر دو. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ اسٹیٹمنٹ بھی ایسی آئیں, اور پھر سی پیک منصوبے کی رفتار بالکل اس کو کہتے ہیں نا جی کہ اس کو ہینڈ بریک اس کی کھینچ دی گئی. ML1 منصوبہ بھی پھر الٹیمیٹلی اتفاق کا شکار ہو گیا, لاگت بڑھتی رہی, دوبارہ اس کو کوشش کی گئی. اور ابھی ریسنٹلی جو پرائم منسٹر پاکستان اور پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد SCO کے سمٹ کے موقع پر چائنا میں تھا, تو احسن اقبال صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ML1 منصوبہ 1700 کلومیٹر تقریباً, اس کے اوپر چائنا کی طرف سے ہمیں گرین سگنل مل گیا ہے. چائنا مختلف عالمی اداروں کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو فائنانس کرے گا. یہ منصوبہ مکمل ہوگا, انیشلی $7 بلین کا تحت اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اس کے بعد ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور کچھ اور چائنیز ادارے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس کو فائنانس کریں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کراکرم ہائی وے کے لیے بھی فائنینسنگ کی فیسلٹی دینے کا چائنا نے اناؤنس کیا ہے.
تو سی پیک 1 کے تحت جو خواب تھا ML1 منصوبے کا، جو ہماری سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، اب وہ ایک مرتبہ پھر ایک حقیقت کا روپ دھارنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو چائنا کی کمٹمنٹ آئی ہے یہ منصوبہ مٹیریلائز ہوگا، اس کا فائنینشیل کلوز ہوگا اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 2025 سے 29 کے دوران ایک 4 سالہ ایکشن پلان بن گیا ہے سی پیک فیز 2 کا، جس کے اندر ہم نے چیزوں کو پرائورٹائز کیا ہے، کیسے کیسے کیا کچھ کرنا ہے۔ 5 کوریڈور بنائے ہیں انہوں نے، جی ایگزیکٹلی، جس کے اندر وہ اکنامک کوریڈور ہیں، اسپیشل اکنامک کوریڈور ہیں، کراچی اسلام آباد اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ان کی کچھ JCC کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ 26 ستمبر کو ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر ان چیزوں کو انہوں نے میٹیریلائز کرنا ہے، اور جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی مدد سے ہم ایڈوانس انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی پاکستان کرے۔ تو سی پیک فیز 2 کے تحت یہاں پہ انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے اوپر ہمارا فوکس ہے۔ اس کے اندر انفارچونیٹلی ہمارا ایک موٹر وے کا منصوبہ بھی اسٹل پینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم کنیکٹ نہیں کر سکے سکھر حیدرآباد پروجیکٹ، وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہوگا، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے۔ کراکرم ہائی وے کے اندر بھی فائنینسنگ ملے گی، ML1 منصوبے کے اندر بھی، اور جو سب سے اچھی بات ہے اسپیشل اکنامک زون کے اندر چائنا ہمیں ایڈوانس انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ہیلپ کرے گا، جو کہ ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے اپنی انڈسٹریل گروتھ کو آگے بڑھانے کے لیے، اسپیشلی جتنا بھی ہم متاثر ہوئے ہیں، ہماری زراعت ابھی متاثر ہوئی ہے، حالیہ فلڈ میں بھی تباہ کاریاں اس کی جاری ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر جو فیوچر کی ہماری اکنامک پریورٹیز ہیں اس کے اندر انڈسٹریل گروتھ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے، اور چائنا کے تجربے سے ڈیفینیٹلی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سی پیک فیز 2 کا جو 4 سالہ اگلا پلان بن رہا ہے، جس کے اندر ہم بڑے منصوبے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جو سی پیک 1 میں ہم نے یعنی چائنا نے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ سی پیک 2 کی تکمیل کے بعد ہے۔ اچھا، اس میں B2B انٹریکشن ہے، اس میں B2B جو بھی بزنسز ہوں گے، جوائنٹ وینچرز ہوں گے، پاکستان میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں جو بھی انویسٹمنٹ آئے گی، وہ جو آؤٹ سورس کریں گے یہاں پہ انڈسٹری، وہ آئے اور یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ ہونی شروع ہوئیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ہی یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور اپنی کمائی کریں اور ڈالرز ملک میں لے کے آئیں، یہی ایک طریقہ ہے۔ اور اس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں چائنیز انویسٹمنٹ آنی چاہیے، اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے جو آنی چاہتی ہیں انویسٹمنٹ اس کو آنا چاہیے، جو ویسٹ سے آنا چاہتی ہے وہ وہاں پہ آئے۔ ان کو آپ جو ہے جو بھی ڈیوٹی فری جو بھی ان کے کام ہے وہ آپ کریں، ان کو اجازت دیں، اور سب سے زیادہ توجہ ان کو جو ہے کراچی میں جو ہے ہماری جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے اس پہ تیزی سے کام کریں اور اس کو ایک عملی شکل دیں تاکہ کام شروع ہو، وہاں سے جو ہے معاملات شروع ہو، ایکسپورٹ ہونی شروع ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ گوادر پورٹ کو اپنے آپریشن کرنا ہے، تو گوادر پورٹ کو آپریشن کرنے کے لیے اب بہت ضروری ہے، ہماری بھی آنکھیں تھک گئی ہیں بھٹی صاحب یہ منظر دیکھنے کو۔ وہ منظر کیا ہے کہ سست بارڈر سے چائنیز کی کنسائنمنٹ شروع ہوں، اور وہ ہمارے جتنا بھی ہم نے یہ سی پیکس کے یا جو موٹر ویز بنائی ہیں یہاں سے گزرتی ہو، وہ ساری کی ساری جو کنسائنمنٹس ہیں وہ پہنچے گوادر میں، ہم راستے میں مسول بھی اکٹھا کریں ان سے، اور گوادر میں پہنچے اور گوادر سے شپ آؤٹ ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری کنسائنمنٹس بھی وہاں سے شپ آؤٹ ہونا شروع ہو، تاکہ اس کو آپریشن کیا جائے، کمرشلائز کیا جائے۔ اور ساتھ ایران ہے، ایران کے ساتھ ہماری پھر جو دوسری جو ہے جو میرین کے ذریعے جو میرین فورسز ہیں یا میرین جو ہماری قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو تجارت ان کے ساتھ ہونی شروع ہو، عراق کے ساتھ، ایران کے ساتھ آگے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اب بہت ہو گیا ہے، اب ہمیں اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے یہ سی پیک 2 کا جو مرحلہ ہے، یہ فیز جو ہے، یہ امپورٹنٹ رول ادا کرے گا۔ اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے، اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس میں AI ہے، اس میں بے شمار جو دوسرے جو ہمارے 300 کمپنیز گئی ہوئی تھیں اور ان کے 500 کمپنیز تھیں، ان کے جو ہیڈس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے، اور اس کے جو $1.5 بلین کے جو B2B بیسس پہ جو معاہدے ہوئے ہیں اتنے کم عرصے پہ پہلی سیٹنگ میں، اور دوسرے کافی میں نے سنا ہے کہ دوسرے بھی کافی میچور ہوئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے اور وہ ایکسپورٹ ہو، بس انڈسٹریل گروتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ انفراسٹرکچر بہت ہو گیا، بالکل ایسا، اور ML1 جو تھا نا، یہ پروجیکٹ پہلے فیز میں ہونا چاہیے جی، بالکل ایسا، بالکل درست، تاکہ جو گڈز بنے جی وہ گڈز ٹرین کے ذریعے یہاں سے جائے چیزیں۔ بالکل،
تو یہ جو ہے نا یہ ہم نے لیٹ کیا ہے، یہ پہلے فیز میں ہونا چاہیے تھا، دیر رات درست آئے، لیکن بہرحال اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی اوور رن کاسٹ بڑھ گئی ہے، ڈالر کی ویلیو اوپر چلی گئی ہے، کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو یہ پھر جو ہے نا یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ڈیسیژن جو ہوتی ہے نا جو انٹیلیجنٹ جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ٹائم پہ ہونی چاہیے. درست کہا آپ نے، درست کہا خالد صاحب آپ نے. اور ناظرین میں کنکلوڈ اس پوائنٹ پر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تعینات چینی سفیر نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ چین اور پاکستان مل کر نئی تاریخ رقم کریں گے جس کا عملی فائدہ پاکستان کے عوام کو پہنچایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چین آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون مزید اس کو وسعت دینے جا رہے ہیں، فوجی مشقیں ہوں گی. اور چینی سفیر نے اس بات کے عزم کا اظہار کیا ہے پاکستان اور چین کے جو دوستانہ تعلقات، برادرانہ تعلقات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اور تجارتی تعلقات ہیں وہ ایک نئی پیک پر آنے والے دنوں میں ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی انکریجنگ سائن ہے، جس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے جو داخلی صورتحال ہے اس کو ہم بہتر بنائیں، اپنے سیاسی تنازعات کو ہم حل کریں تاکہ ملک اور عوام بہتر انداز میں ترقی کا، خوشحالی کا سفر طے کر سکیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.